الرحمن الرحیم۔ بارش کی کثرت ندی کی گنجائش کو بہت کم کر دیتی ہے۔ اس سے پیچھے جو تھا نا وہ پچھلی جو قسط تھی اس میں مکمل ہو گیا تھا، اور اس کے آگے یہ جو ہے نا اب ہم شروع کر رہے ہیں۔ بارش کی کثرت ندی کی گنجائش کو بہت کم کر دیتی ہے۔ یہ اکثر اوقات خشک رہتی ہے۔ اس کے گرد و نواح کے گاؤں پورا سال اس میں سے کنوؤں اور جلار سے آبپاشی کی سہولت سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ لاہور میں اس ندی کو باغبوچہ کہا جاتا ہے۔ جہاں کے باسیوں کی بہت پرانی تجسمانہ روایت ہے کہ تقریباً 1898 میں دریائے ڈیک ایک ندی میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کی صفائی گچز ہوں گی۔ ان کی پیش بندی کو جزوی طور پر بہت پہلی مرتبہ مسٹر مورس کی تجاویز نے احساس دلایا کہ راوی سے پانی کو ڈیک میں لایا جائے، ایسے سے پورا سال بری رہے اور پانی اور باہر بھی اٹھایا جا سکے۔ اس ڈسٹرکٹ کے ڈیک کے لوگ بلا شرکت غیرے کہا جاتا ہے کہ بنانا قبیلے کے ہیں اور زیادہ تر ہندو محمد شاہ کی حکمرانی کے دور میں آئے، اور مہاراجہ رنجیت سنگھ نے انہیں ٹھیکہ پر ان کے وعدہ پر وہ کاشتکاری کریں گے اور ہر کاشتکار کو اس زمین کے مالکانہ حقوق منتقل کیے اور سہولیات فراہم کی گئیں تاکہ ان کو لاہور اور امرتسر کی منڈیوں میں تک رسائی حاصل ہو۔ ڈیک پر اسے عبور کرنے کے لیے کوئی ناؤ یا کسی قسم کی جہاز رانی یا کشتی رانی نہیں ہو سکتی تھی۔ بہت سی ندیاں بلکہ پانی کی گزرگاہیں بارشوں کے موسم میں ڈسٹرکٹ کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کے حصہ میں جن میں آبپاشی ہوتی ہے جہاں سے یہ پانی گزرتا ہے اور بطور چینل علاقہ کی سطح پر نالہ بندی ہوتی ہے۔ زیادہ اہم علاقے حسب ذیل ہیں۔ کھوت ڈیک کا علاقہ افلوئنٹ ہے۔ اس کا پانی نالہ ایک جیسا ہو کر بہتا ہوا اس کی شاخیں ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کے گاؤں بھوپکا والا میں پہنچ جاتی ہیں اور امن آباد کی طرف سے بہتا ہوا بہت سے بڑے تالابوں یا جھیلوں کو پانی فراہم کرتا ہے۔ ڈسٹرکٹ کی سرحد کو عبور کرتا ہے اور ڈسٹرکٹ لاہور کی ڈیک میں شامل ہو جاتا ہے۔ نالہ ایک ڈسٹرکٹ میں سیالکوٹ سے 5 میل کے فاصلہ پر وزیر آباد ٹاؤن کے جانب مشرق سے داخل ہوتا ہے اور مقامی طور پر یہ ٹاور ناروا نالہ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ داخل ہونے سے تھوڑا ہی دور اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ ایک چناب کے نشیبی علاقہ سے نالہ پلخو میں شامل ہو جاتا ہے، دوسرا اپنی گزرگاہ کو محفوظ رکھتا ہے اور تقریباً جنوب مغرب میں یہاں تک کہ یہ وسط ڈسٹرکٹ تک بہتا ہے اور پھر یہ دوبارہ موضع ٹکاں والا کے قریب سے 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ ایک حصہ شاید اب خشک ہو چکا ہے اور اصل ندی کی گزرگاہ جاری ہے۔ جنوب مغرب میں اسرور ٹاکی کی طرف سے گزرتا ہوا ڈسٹرکٹ جھنگ کی سرحد کو عبور کرتا ہے، جہاں اس کی گزرگاہ بیڈ کے نشانات دونوں سرحدوں سے 32 میل دور تک جاتے ہیں، اور دوسرا حصہ جو غالباً مصنوعی تھا اور کہا جا سکتا ہے کہ شہزادہ دارا شکوہ کے حکم سے شیخوپورہ کے تالاب کو پانی فراہم کرنے کے لیے کھودی گئی اور قصبہ کے قریب سے نالہ کھری کے نام سے گزرتا اور بالآخر تالاب کے قریب اپنے آپ کو ضائع کر لیتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ پانی مہیا کرنے سے غرض سے تھا کہ پانی کا دار و مدار
صرف موسم برسات یا بارشوں پر منحصر تھا، اور بہترین چاول کی قسم اس نالہ کے کنارے اور بہت سے ضروری تالاب بمبر میں اور گاؤں اور رنیالہ، مہدی پور اور کوٹ شاہ محمد میں پانی مہیا کرتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔